محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدل کریم آپ کے پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں محترم شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ وتولی۔ تو محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کا پوچھو تو صحیح پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ہم آپ کا پوچھو تو صحیح پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکراً۔ محترم ناظرین، آئیے پوچھو تو صحیح پروگرام کا آج کا پہلا سوال، جو کہ ٹیکسٹ کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے آپ ہی کے ذریعہ سے۔ شیخ، سوال ہے کہ ایک مسلمان جانے اور انجانی صورت میں زناکاری میں ایک عرصے تک ملوث رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور پکا عبادت گزار بن جاتا ہے، تو اس نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معاف ہو جائیں گے، یا جس کے گناہوں کی سزا اسے ملے گی؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک آدمی ایک گناہ کے کام میں ملوث ہوتا ہے اور ایک زمانے تک گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے حکم اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ جی، معاف اگر کر دیتا ہے تو اسے کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ملے گی، اور معاف نہیں کرتا ہے تو یقیناً عذاب کا مستحق ٹھہرے گا اور سزا اس کو ضرور ملے گی۔ توبہ کے بعد اللہ رب العزت کسی بھی گنہگار کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی سچے دل سے توبہ کر لے کسی گناہ سے، آئندہ نہ کرنے کا عہد پکا کرے اور اس پر جمع رہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جی، اسی کا نام غفران ذنب ہے۔ غفران ذنب اسی کو کہتے ہیں کہ جتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے تھے، پروردگار نے اس کو مٹا دیا۔ جی، تو اب ظاہر ہے کہ جب گناہ ہی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے تو سزا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی، لیکن یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر بندے نے واقعی سچی توبہ کی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے سعادت اور نیک بختی ہے۔ جی، اور اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول نہیں کی کسی بھی وجہ سے، جی، توبہ دل سے نہیں کر رہا ہے، یا جو توبہ کے ستون ہیں جی، ان کو پورا نہیں کر رہا ہے، توبہ تو کر رہا ہے لیکن ڈھکے چھپے وہ برائی کرتا بھی جا رہا ہے، اس کی محبت دل میں ہے، ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دل میں نادم و شرمندہ ہو، جی، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور اگر کسی بندے کا حق اس کے اوپر آ رہا ہے تو اس حق کو ادا کر دے، تب توبہ قبول ہو جاتی ہے اور آدمی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، ابھی ہم شیخ سے جواب سن رہے تھے کہ گناہوں کی توبہ اگر رب العالمین قبول کر لے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے محترم ناظرین کہ ابھی سے تیار رہیں اور ہر قسم کے گناہ اور برائیوں سے توبہ کر لیں تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ محترم ناظرین، آئیے ہم پوچھو تو صحیح پروگرام کا اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب۔ شیخ، سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ حرام کاری کر لیتا ہے تو اسے اپنے گناہ کی معافی اس کے شوہر سے مانگنی پڑے گی، اور اگر اس کے شوہر نے معاف کر دیا
تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ شوہر سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی شوہر سے معافی مانگنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس کو مزید شرمندہ کر رہے ہیں، جی آپ اس کو اور زیادہ دکھ پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو معافی مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگیے، جی اپنے اعمال میں بہتری پیدا کیجیے، جی نیت درست کیجیے، فاحشات کو چھوڑیے، جی اور اس آدمی کے ساتھ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کچھ ایسا کیجیے جس سے اس کی پریشانیاں کم ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، وہ خوش ہو جائے بغیر اس کو بتائے ہوئے۔ جی اگر آپ بتا دیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو گھر میں رکھے، جی ہو سکتا ہے رشتہ ہی ٹوٹ جائے۔ اس لیے اس سے معافی مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کوئی بے غیرت ہی ہوگا جو اس طرح سے معافی مانگنے پر معاف کر دے جی یا خوش ہو جائے اور کچھ نہ کہے، ورنہ کوئی بھی باغیرت آدمی، غیور آدمی ایسے آدمی کو نہ کبھی معاف کرے گا بلکہ ایسا کچھ کرے گا جو زندگی بھر اس کو یاد رہے۔ جی لہذا معافی مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو آپ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے آڈیو کی شکل میں۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عشرت ہے، میں دہرادون سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اسماء الحسنہ پڑھنے کے ساتھ کیا اسماء مقدس پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ اسماء مقدس کا مطلب کیا ہے؟ اسماء حسنہ تو اللہ رب العزت کے اسماء کو کہتے ہیں۔ جی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ جی شیخ، لیکن اسماء مقدس کیا ہے؟ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھے جائیں جی اور رسول اکرم کے نام کو وہ اسماء مقدس کہہ رہی ہیں، تو جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھنے کا طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ جی نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین و تبع تابعین نے، نہ امامان دین نے، اور نہ محدثین کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھنے کو کبھی اختیار نہیں کیا۔ آپ پر درود پڑھا جائے جی جس کا حکم ہے، آپ پر سلام پڑھا جائے جس کو حدیث میں کار ثواب بتلایا گیا ہے۔ خالی نام جپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ یہ کار ثواب ہے اور نہ اس کا شریعت نے حکم ہی دیا ہے۔ جی اور اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو وہ غیر مسلموں کی مشابہت کر رہا ہے۔ جیسے غیر مسلم اپنے بزرگوں کے نام کی مالا جپتے ہیں، ایسے ہی آدمی کر رہا ہے، ورنہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہم یہ سوال و جواب کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھائیں گے، لیکن شیخ وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے وقفے کا۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے ہم چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اسی طرح سے آپ کے سوالات کو ہم شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے۔
शिफा तिब्बे नबवी का खजाना, हर सनीचर रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक साथी की और बुरे साथी की मिसाल ऐसी है जैसे कस्तूरी उठाने वाला और आग की भट्टी धोंकने वाला। बस कस्तूरी उठाने वाला या तो तुझे अतिया दे देगा या तू खुद उससे खरीद लेगा, या ये कि तू उससे पाकीज़ा खुशबू पालेगा। और भट्टी धोंकने वाला या तो तेरे कपड़े जला देगा या फिर तू उससे बदबू पाएगा। इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वादे के मुताबिक वक्फे के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं। आइए बिला ताखिर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शेख की खिदमत में पेश करते हैं वक्फे के बाद का पहला सवाल। शेख, सवाल है कि आजकल नई उम्र के लड़कों में नए नए स्टाइल की दाढ़ी रखने का रिवाज सा बन गया है। शरीयत में जो दाढ़ी रखने की बात करो तो मजाक में टाल देते हैं, और अगर कोई लड़का शरीयती दाढ़ी रख लेता है तो उसकी मजाक तरह तरह के कमेंट से उड़ाते हैं लोग। क्यों अपने ही मजहब का मजाक बनाने से गुरेज नहीं करते? इसमें किसका कसूर है, वालिदैन का या हमारे मुआशरे का? शरीयत की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, दाढ़ी रखना ये कोई फैशन नहीं है। दाढ़ी रखना एक मजहबी शिआर है। अगर कोई आदमी दाढ़ी रखता है और मजहबी शिआर समझ कर रखता है जी, तो उसको दाढ़ी ऐसे रखना चाहिए जैसे रसूल अकरम ने रखी, ऐसे रखना चाहिए जैसे रसूल अकरम ने बतलाया। जी, कोई आदमी अपने मन से दाढ़ी तिरछी, आधी, अधूरी दाढ़ी रखता है और उसको दाढ़ी रखना कहता है तो वो दाढ़ी नहीं रख रहा है, वो तो फैशन की मुताबियत कर रहा है, जी, नया स्टाइल निकाल रहा है। जाहिर है ये स्टाइल रसूल अकरम का नहीं, साहबे कराम का नहीं, बुजुर्गान दीन का नहीं। ये स्टाइल उसने किसी दुश्मन इस्लाम से सीखा है तो ये उसकी पैरवी कर रहा है। क़यामत में ये उसी के साथ उठाया जाए। जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आपकी सुन्नत समझकर अगर दाढ़ी रखता है तो आपके फरमान के मुताबिक रखे, दाढ़ी को छोड़ दो जी, और मूंछों को तराशो। ये हुक्म है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर कोई आदमी मूंछों को बिल्कुल मुंडा देता है जी, या मूंछों को भी रखता है दाढ़ी के साथ, जाहिर है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुताबिअत नहीं कर रहा है, इसको कोई सवाब नहीं है। रही बात इसकी कि जो लोग शरी दाढ़ी रखते हैं उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, तो यह पुरानी बीमारी है जी, और इस बीमारी का ताल्लुक दिल के निफाक से है। जी शेख। जब निफाक होता है दिल में, आदमी मुनाफिक होता है।
بظاہر مسلمان اور بباطن منافق، تو شرعی احکام، شرعی اصول، شرعی قوانین ان کی وقت اس کے دل میں نہیں ہوتی، جی بلکہ ان کے خلاف ان کا ٹھٹا مذاق مخول اڑانے میں اس کو لطف آتا ہے۔ تو کبھی داڑھی کی، کبھی ٹوپی کی، کبھی پاجامے کی، یہ جو لوگ اکثر کھلی اڑاتے رہتے ہیں، یہ لوگ در حقیقت کھلے ہوئے نہیں، چھپے ہوئے نفاق کے مرتکب ہیں۔ جی ان کو توبہ کرنا چاہیے، اور داڑھی سنت رسول ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا گویا کہ سنت رسول کا مذاق اڑانا ہے۔ جی اور فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، پروردگار سنت رسول پر عمل کرنے اور اس کی محبت دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم شیخ کی خدمت میں اگلا سوال پیش کرتے ہیں آڈیو کی شکل میں، جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہمارے نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ دیکھیے، یہ سب سوال کر رہے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، جی لیکن یہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، جی یہ برزخی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بارے میں ہم کافی معلومات نہیں رکھتے۔ جی جب شہداء کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، جی تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان سے بھی اعلیٰ ہے، تو اس زندگی کا شعور ہمیں کیسے ہوگا؟ جی یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیوی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے، نہ تو اس میں کوئی فضیلت ہے، اور نہ اس میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بڑائی کا تصور ہے۔ جی ظاہر ہے کہ آپ جب حیات دنیاوی کے ساتھ تھے تو دنیا کے اوپر تھے، جی اسلام پر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کا مقابلہ خندہ پیشانی سے فرماتے تھے، مسلمانوں کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بھی خندہ پیشانی سے فرماتے تھے، جی اور آپ کے ہوتے ہوئے اسلامی احکام کی خلاف ورزی ہو، ان کا مذاق اڑایا جائے، کھلی اڑائی جائے، دشمنان اسلام چاروں طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح سے ٹوٹ پڑیں، یہ سارے مناظر ہوتے رہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ موجود ہوں اور کچھ نہ کریں، یہ آپ کے اخلاق حمیدہ اور عادات رفیعہ کے خلاف ہے۔ جی آپ کے بعد ہی مدینہ منورہ میں نماز کی حالت میں مسجد نبوی میں جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، آپ نے کچھ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں بہت سارے فسادات، فتنے رونما ہوئے، اور پھر آپ کے محبوب داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفہ میں ہوئی، آپ نے کچھ کیا؟ حضرت حسن ابن علی آپ کے نواسے، جی ان کو زہر دے دیا گیا، آپ نے کچھ کیا؟ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، رسول اکرم تشریف لائے، دنیا میں رہتے ہوں، حیات دنیاوی کے ساتھ موجود ہوں، زندہ ہوں، اتنے بڑے بڑے مظالم آپ کے عزیزوں، آپ کے قریبوں، آپ کے محبوں کے ساتھ ہوتے رہیں، اور آپ خاموش تماشائی بنے رہیں، کیا یہ آپ کے اخلاق سے میل کھاتی ہے بات؟ ظاہر ہے
اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ رسول اکرم حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ موجود ہیں اور پھر آپ مختار کل بھی ہیں، جی سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہے اور آپ خاموش تماشائی بنے رہیں، آپ پر بہت بڑا الزام اس سے آتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں ایسے الزام کے زبان پر لانے سے۔ جی اسی لیے یہ عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی حصی دنیاوی کے ساتھ موجود ہیں، اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ بنایا جاتا، جی کیونکہ جب تک آپ موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ نہیں بنے، آپ کے مسلح پر کبھی نہیں کھڑے ہوئے، لوگوں نے ان کو یا خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین آپ کی زندگی میں نہیں بنے، جی آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی امیر المومنین کہلائے، حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، جی اور جو کچھ اللہ رب العزت نے فہم و فراست ان کو عطا فرمائی تھی اس کو کام میں لا کر انہوں نے اسلام کی فتوحات میں بیش از بیش خدمات انجام دیں۔ جی یہ سب کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوئے۔ یہ عقیدہ بہت ہی گمراہ کن عقیدہ ہے، مسلمانوں کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جیسے دنیا میں ایک مقام بلند رکھا، ایسے ہی برزخ میں بھی آپ سب سے اعلیٰ اولا افضل مقام پر فائز ہیں۔ اور آپ نے آخر وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ اشارہ کر رہے تھے آسمان کی طرح، اللہم الرفیق العالی، فرماتی ہیں کہ تب ہم نے جان لیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہی عقیدہ رکھا تھا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا تھا، الا ان من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو آج تک اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی لا یموت ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے۔ جی یہ اجتماعی عقیدہ ہے، پہلا مسئلہ ہے جس پر رسول کے بعد امت میں اجماع کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو گئی اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے ہمارے ناظرین کے بہت سارے مخفی سوالات کے جواب دیے، جس سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور ان کی زندگی کے اندر روشنی آئے گی، انہیں ہدایت کے راستے پر چلنے میں آسانی ہوگی، زندگی کے اور مراحل بھی آسان ہوں گے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم شیخ سے آپ کے مختلف سوالات جو آپ کی زندگی کے مختلف موضوعات پر مشتمل تھے، دینی، ملی، سماجی، ان تمام کو شیخ نے بہت ہی بہترین اسلوب اور سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ان سوالات کے جواب ضرور پسند آئے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات ہم کو اسکرین پر دیے گئے نمبر اور میل پر بھیج سکتے ہیں، آڈیو کی شکل میں، ٹیکسٹ کی شکل میں، ای میل کی شکل میں۔ تو محترم ناظرین، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں۔ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان